بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز ٹی وی۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، بالکل اس کو سکپ نہ کریں۔ سرکاری ملازمین کے حوالے سے، پینشنرز کے حوالے سے، اصل میں جب اسکیل ریوائز ہوتے ہیں تو حکومت چاہتی ہے کہ اس میں جتنے بھی اڈھاگ ریلیف ہوتے ہیں اس کو بیسک پے میں ضم کر دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف سے جو پینشن میں جو اڈھاگ ریلیف ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی ادھر بڑھا دیے جاتے ہیں ادھر ختم کرتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو بیسک پے اور جو پینشن ہوتی ہے اس کا آپس میں بڑا کلوز جو ہے وہ رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ بیسک پے کی بنیاد پر ہی آپ کو پینشن ملتی ہے۔ اب اس میں دو فیکٹر ہیں بڑے، ایک تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس کے اخراجات جو زیادہ نہ ہو، ایکسپینڈیچر زیادہ نہ ہو، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پینشن جو نئے پینشنرز ہیں پینشن پہ جب جائیں تو ان کی پینشن زیادہ ہو، کہیں اس کی انوملی نہ بن جائے، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پینشن جب ریوائز ہوتی ہے، اسکیل ریوائز ہوتے ہیں تو پینشن کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس دفعہ ایسے ہوا کہ جو پینشن ہے وہ جو نئے پینشن 1/7/2022 کے بعد جو لوگ ریٹائرمنٹ پہ جائیں گے ان کی پینشن کم ہوگی، اور جو اس سے پہلے جائیں گے ان کی پینشن زیادہ ہوگی۔ گریجویٹی میں تو فرق پڑے گا، وہ اب اگر آپ فوری طور پر 1 سال کے بعد جاتے ہیں تو آپ کو گریجویٹی میں 5-6 لاکھ کا فائدہ ہوگا، لیکن ماہانہ پینشن آپ کی کم ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ کو انعاملی گورنمنٹ دیتی ہے۔ تو اس کی آج میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کیسے ہوا اور کیسے یہ کم ہوتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جس کی 30/6/2022 کو سیم یعنی اسکیل نمبر 15 میں بیسک پے 38,730 روپے ہے، اور اسی طریقے سے 1/7/2022 کو اس کی جو بیسک پے ہے وہ بن رہی ہے مطلب 57,580۔ جب اس کو مرج کیا گیا اڈاگ ریلیف مرج کرنے کے بعد اس کی جو بیسک پے 57,580 روپے بنتی ہے۔ اچھا نیچے آپ چلے جائیں تو اس میں جو بندہ پہلے، اب اس کی طرف آتے ہیں، جو بندہ پہلے ریٹائرمنٹ پہ یعنی 30/6/2022 تک جو کو ریٹائرمنٹ پہ جاتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں اس کو 15% 2011 کا ملے گا، اور 15% 7.5% 2015 کا، اس طریقے سے 2016 کا 10%، 17 18 19 اور 21 کا 10%، ان تمام سالوں کا 10% اور 2022 کا بھی 15% ملے گا۔ تو اس طریقے سے اس کی جو گریجویٹی بنی ہو تقریباً 14 لاکھ کے قریب، 14 لاکھ جو 8,741 روپے، اور اس کی ماہانہ پینشن پر جو غور طلب بات ہے وہ 40,348 روپے بنے۔ اچھا اسی طریقے سے ایک بندہ جو 1/7/2022 کو ریٹائرمنٹ پہ چلا جاتا ہے اور اس کی 57,000، دیکھیں اس کی بیسک پہ کتنی بڑھ گئی ہے۔ اس میں صرف 3 اڈھاگ ریلیف اس کو ملیں گے، ایک 2011 والا 15%، اور دوسرا 2015 والا 7.5%، اور 2022 والا 15%۔ 3 کو ملانے کے بعد اس کی جو گریجویٹی بنی ہے تقریباً 20,94,380 روپے۔ اچھا اس میں جو اب اس کا فرق دیکھیں تو 6,85,639 روپے ان کی گریجویٹی، یہ تو زیادہ بن گئی ہے، تو بالکل اس کی کیونکہ بیسک کم ہے، ادھر بیسک زیادہ ہوگی تو گریجویٹی آپ کی 6,85,000 کا آپ کو اس میں فائدہ ہو گیا۔ لیکن ماہانہ پینشن دیکھیں 37,247 روپے، اس میں آپ کا فرق ہے 3,101 روپے ماہانہ آپ کا فرق سامنے آ رہا ہے۔ تو یعنی اب آپ کے سامنے دونوں چیزیں ہیں، ادھر پینشن دیکھیں تو 40,348 روپے، ادھر پینشن دیکھیں تو 37,247 روپے، تو 3,100 روپے کا فرق آپ کو ہر مہینے پینشن کا فرق ملے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کی یہ انوملی بنتی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ یہ آج یا کل اس کا کوئی نہ کوئی لیٹر جو ہے وہ ضرور گورنمنٹ جاری کر دے گی جب اس پہ غور کیا جائے گا اور انوملی کے بارے میں۔ تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اگر ایک بندہ 30/6 پہ جاتا ہے تو اس کو زیادہ مل رہی ہے پینشن، اور اس کے بعد کم ملے گی تو اس کو اناملی کا فائدہ ہوگا، اور حکومت اس کے بارے میں پھر لیٹر نکالے گی اور اس کی جو پینشن ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی پینشن پیچھے والوں سے کم ہو، تو اس لیے اس لحاظ سے اس کی پینشن بھی زیادہ ہوگی، اور اس کے بارے میں 1-2 دن تک جو ہے ہفتے تک لیٹر ضرور حکومت جاری کر دے گی۔ تو یہ آپ کا فرق سامنے آ گیا جو لوگ 30 سے پہلے یا 30 کے بعد ریٹائرمنٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔